کبھی بھی اپنے نصیب کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ تمہارا نصیب ہی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو۔ آپ مخلص رہے کافی ہے، اجر تو اللہ پاک دیں گے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کی بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ لہذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس درد سے گزر رہا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہے۔ اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض چیز طلاق ہے۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہے، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں، بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کرے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانے میں دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے لیے بھی اسی جیسا ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی، شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدل بھی بہترین دیتا ہے۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ آپ نے اپنے گھر سے زیادہ وقت اپنی قبر میں گزارنا ہے، ذرا سا خیال کیجیے گا۔ نصیحتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے لیے ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کرے، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑے، ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ اللہ کی مہلت کو طاقت نہ سمجھو۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے بندے، کتنا بھی جینا مشکل ہو تو رحم مانگ، حوصلہ مانگ، لیکن اپنے لیے موت یا عذاب نہ مانگ۔ ایسا وہ کرتے ہیں جنہیں مجھ پر یقین نہیں۔ میں تو پتھر میں بھی کیڑے کی مدد کرتا ہوں، تو پھر انسان ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ انسان کا کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ غلطی زندگی کا ایک ورق ہے، لیکن رشتہ پوری کتاب ہے۔ کبھی بھی ایک ورق کے لیے کبھی بھی پوری کتاب کو ضائع نہ کرنا۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنی۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔
عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 لوگوں سے کنارہ کشی۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیں آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ کوئی شخص بھی ہمیشہ مصروف نہیں ہوتا، یہ آپ کی اہمیت پہ منحصر ہے کہ آپ اس کی فرصت کے لمحات میں کون سے نمبر پہ آتے ہیں۔ ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہے۔ تلخ حقیقت: کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دے ورنہ صاف انکار کر دے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ رحم اور مہربانی ایسی زبان ہے جو بہرے بھی سن سکتے ہیں، ایسا تاثیر ہے جو اندھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی بھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ جد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی، زندگی لچک مانگتی ہے اور جو انسان بات بے بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ دلوں پر لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں۔ فکر نہ کرے، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر اور قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ نیکی کا فائدہ آدمی کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے اور بہت ساری مشکلات دور ہو جاتی ہے۔ مشکل میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے، مشکل سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ جب تم دوسروں کا دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ دنیا کی خوبصورت آواز اذان کی ہے۔ جب صبح اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عزت آپ کو وہی انسان دے سکتا ہے جو خود باعزت ہو۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالاکیوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہمارے راستے آسان اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ دکھاوا کر کے دعا تو حاصل کر سکتے ہیں پر دلوں کو توڑ کر خدا کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔